الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم. سورہ یونس مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس سورت کا موضوع توحید، شرک کا رد. سورت کا نام یونس اس لیے ہے کہ اس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورت کے شروع میں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرح جو انہی میں سے تھا کہ لوگوں کو ڈراؤ جہنم سے اور خوشخبری دو مومنوں کو کہ ان کا اچھا انجام ہے. اللہ یہ کہہ رہے کہ یہ تعجب کی بات تھی. انسان تھے، انسانوں میں سے رسول آیا. عرب تھے، عربوں میں سے رسول آیا. یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات تب ہوتی کہ انسانوں کے لیے رسول جنت تھا، انسانوں کے لیے رسول فرشتہ تھا. یہ تعجب تھی کہ انسان ہے، ان کی جنس اور ہے اور رسول اور جنس سے آگے. جب یہ بھی انسان، رسول بھی انسان، یہ بھی عربی، رسول بھی عربی، اس میں کیا تعجب کی بات؟ لوگ بھی عجیب ہیں. تعجب کی بات یہ ہے یا یہ ہے کہ 1.5 فٹ کا وہ جو پتھر ہے معبود مشکل کشا اور اس کو حضرت روا ماننا، یہ تعجب ہے یا یہ تعجب ہے کہ ایک انسان پوری دنیا میں اعلی افضل معزز مکرم مصطفیٰ مطہر، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل اور فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کا بادشاہ، ظاہری خوبی باطنی خوبیوں کا مالک، سب سے اونچے خاندان اونچے شہر والا وہ رسول نبی بنے، یہ تعجب کی بات ہے؟ اللہ نے یہ بات کی کہ یہ تعجب کی بات نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ. یہ جو لوگ ہیں نا، 11 نمبر آتا ہے، یہ جو لوگ ہیں نا جلد باز اور زبان سے بددعائیں، مر جا، دفع ہو جا، نکل جا، ککھ نہ رہے تیرا، یہ نہ ہو. اللہ کہتا ہے میں یہ دعائیں قبول نہیں کرتا. جیسے وہ کہتے ہیں یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، اللہ تیرا انجام اچھا کرے تارا، یہ میں قبول کرتا ہوں نا. میں یہ لوگ گھبرا کے ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تباہی ہلاکت، وہ میں قبول نہیں کرتا. اگر میں یہ قبول کرتا جاؤں لوگوں کی گھبراہٹ والی، تو بس چند منٹوں چند دنوں میں سارا شے ختم ہو جائے. یہ تو سارا کوئی ختم کر کے بیٹھ جائے. مجھے پتہ ہے یہ جلد بازیاں کرتے ہیں، اصل ان کا دل نہیں ہوتا کہ یہ چیز تباہ. تو میں ان کی جو بات ہے نا برائی والی، تباہی والی، بددعا والی، وہ نہیں قبول کرتا جلدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت کا نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم رب کو بتاؤ گے؟ رب نہیں جانتا جو زمین آسمان میں ہے کہ یہ تیرا سفارشی ہے، یہ تیرا پیارا ہے، یہ تیرا فلاں ہے، تم مجھے بتاؤ گے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے. اور بلند جو یہ شرک کرتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان کی قبریں، درگاہیں، آستانے بنا کے، اور ان سے مشکل کشا عادت روائی کروانے کی دعائیں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، سارا کچھ کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی. اللہ کہتا ہے کس نے کہا یہ تمہارے سفارشی ہیں؟ میں نے کہا ہے. اچھا تم، اللہ کہتا ہے تم مجھے بتا رہے کہ یہ تیرے سفارشی ہیں، مجھے نہیں پتا کس نے تمہیں کہا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں. وہ بات اور ہے کہ اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے والے کو. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ تیری سفارش نبی کرے گا، تیری سفارش یہ ولی کرے گا؟ یہ کہاں سے بات آئی بھائی؟ تو شرک کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارش.
یہ جتنی قبریں ہیں، مزار ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، رات گزارتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں پہ، یہ سارا کچھ پیچھے اس کے چکر یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے سفارش، یہ ہے شرک کی جڑ، یہ ہمارے سفارش۔ کیا آپ ذرا سبق دیکھنا ان کا عقیدہ، جو شیطان نے بڑی لمبی پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے پیارے ہوں گے، یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ہمیں یہاں جانا چاہیے، نظر نیاز چڑھاوے یہاں چڑھانے چاہیے۔ ذرا پھیرا دیکھو شیطان کا لمبا، پھر یہاں پھیرا ماریں گے، آئیں گے، نظر نیاز چڑھاوے یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزاریں گے، یہ کل کو ہمیں یاد رکھیں گے، اس لیے ہم یہ ہے شرک کی جڑ، قبروں مداروں سارے والی یہ۔ اور سفارش میں پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، آج پھر سنو۔ سفارش اللہ کہتا ہے اللہ کے قبضہ میں ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی اللہ کے حکم کے بغیر۔ قل للہ الشفاعۃ جميعا، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ آپ یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے سفارش کرنے والوں کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ مجھے شہیدوں کی سفارش کا مستحق۔ یہ جائز ہے، اللہ سے مانگو۔ براہ راست کسی نبی رسول ولی زندہ سے مردہ سے سفارش کا عقیدہ رکھنا شرک، شرک یہ عہد کہتے۔ اور سارے یہ بازار پرستی، قبر پرستی، یہ خلافت نذرانے، ماہنے سلانے اور یہ پیری مریدی کے سارے کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک، قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کس نے کہا کہ سفارشی ہے؟ تم اللہ کو بتاؤ گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سفارش بھی اللہ کہ قبض، سورۃ آیت الکرسی پڑھتے ہو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ قل للہ الشفاعۃ جميعا، کہہ دے نبی ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے۔ تو سفارش مانگو رب سے، یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر، یا اللہ مجھے یہ براہ راست کسی قبر والے، مزار والے، زندے مردے، نبی رسول ولی تھے، درخت سے کسی سے سفارش کا عقیدہ رکھنا کہ یہ میری سفارش کرے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، اور آیت کا نمبر 32، توجہ کرو، 32 نمبر آیت ہے سورہ یونس۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوال کر ان سے، کن سے؟ مکہ والوں سے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب، اس امت کے بڑے کھڑپینچ، ان سے سوال کر۔ کتنے؟ 4، ان سے 4 سوال کر۔ وہ سوال سنو، قل من یرزقکم من السماء والارض، نبی ان سے پوچھ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر۔ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، دیکھنے سننے کی طاقت کا مالک کون ہے؟ دیکھنے سننے کی طاقت، دینا لینا، زیادہ کرنا کم کرنا۔ اے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بتاؤ۔ تیسرا سوال، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنا کس کا کام ہے؟ گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن۔ یہ ساری تفسیریں ہیں۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کرنے والا کون؟ زندگی موت کا مالک کون؟ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال، ومن یدبر الامر، اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ پوچھ ابو جہل اینڈ کمپنی سے۔ یہاں سردی ہے، وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے، وہاں خزاں ہے، یہاں شادی ہے، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، کون ہے کائنات کا نظام چلانے والا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، 360 علاقوں کو پوجنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، رشتہ دار، قریشی، بیت اللہ بنانے والے۔ اللہ نے کہا محمد ان سے 4 سوال پوچھ، صلی اللہ علیہ وسلم 4 سوال پوچھ ان سے۔ رازق کون؟ کانوں آنکھوں پر کنٹرول کس کا؟ زندگی موت کا مالک کون؟
اور کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ پوچھ ان سے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے کہ یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا۔ یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، نبی پھر ان کو کہے تم رب سے ڈرتے نہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا بناتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ، ربکم الحق، سچا رب تمہارا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد تو گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں کیا ہے؟ کیا سمجھ آئی بات؟ کہ ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ تھا کہ رازق ایک اللہ، دیکھنے سننے کی طاقت، دینا لینا کم زیادہ کرنا اللہ کا کام، زندگی موت کا مالک اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، کیونکہ رب پر جو ایمان لانا ہے نا، وہ تین باتیں۔ پہلی بات کہ اللہ کی ربوبیت کو مانو، اس کے وجود کو مانو کہ اللہ ہے۔ یہ ربوبیت ہے جو آپ کے سامنے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رات دن لاتا لے جاتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے والا۔ یہ پہلا سٹیج ہے رب پر ایمان لانے کا۔ اور دوسرا، وہ جو رب ہے اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کلام کرتا ہے، یہ اس کی صفتیں۔ نمبر 3، جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہے، کام تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، نظر نیاز کے لائق، قسمت کری کرنے والا، گودھاری کرنے والا، بگڑی بنا، صرف ایک اللہ۔ اس میں جھگڑا ہے، اس میں تیسرے میں جھگڑا ہے۔ پہلے میں تو ابو جہل کا بھی جھگڑا کوئی نہیں تھا۔ سمجھو بات کو، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے 3 سٹیج ہیں۔ نمبر 1، اس کے وجود کا اقرار کہ وہ رب ہے، یہ ابو جہل مانتا تھا، فرعون بھی مانتا تھا، شیطان بھی مانتا ہے۔ دوسرا سٹیج ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ جو اللہ ہے نا، ہر ذات کی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بھی صفات ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، کیسے جیسے اس کی شان کو۔ یہ دوسرا سٹیج۔ پہلے بات اور دوسری میں کوئی اختلاف نہیں پوری دنیا میں کسی میں۔ مکے والے، یہ دیکھو مکے والے۔ تیسری بات میں جھگڑا ہوا، جہاد ہوا، جان مال حلال حرام ہوئے، نبی گھر سے بھی گھر ہوا، نبیوں کو پر۔ یہ تیسرا مسئلہ کہ جب اللہ ہے، اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات ہے، تو پھر سوال بھی اسی سے، دعا بھی اسی سے، سورنا ہوگا۔ یہ نہیں مانتے تھے لوگ، یہ تھا جھگڑا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ پہلی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اللہ کے وجود کا۔ دوسرے کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، توحید کا معنی ایک ماننا، یعنی اللہ کو ذات میں ایک ماننا، ایک ہے۔ یہ پہلی بات ہے توحید ربوبیت۔ اور دوسری ہے کہ ناموں اور صفات میں ایک ماننا، اور تیسری ہے عبادت کی ساری قسموں میں ایک ماننا۔ جھگڑا تیسری میں ہے۔ پہلی کو تو ہر کوئی مانتا تھا، تم نے سنا قرآن۔ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، آنکھوں کانوں پہ کنٹرول رکھنے والا اللہ۔ یہ ابو جہل کا عقیدہ۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلا سٹیج ساری دنیا کوئی منکر نہیں۔ فرعون کے متعلق قرآن میں آتا ہے 15واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، جب انہوں نے آ کے کہا کہ میں رسول ہوں اور معجزات دکھائے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون تجھے سارا پتہ ہے کہ میں یہ نشانیاں لے کے آیا ہوں، مجھے زمین آسمان کے رب نے یہ دی ہیں۔ بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ فرعون بھی رب کو مانتا تھا۔ مسئلہ آگے شرک کرتے ہیں، مکے والے بھی شرک کرتے تھے، اور سارے آگے اصل مسئلہ آگے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے وجود کا منکر کہ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ دیکھو میں بتا رہا ہوں، مکے والے بھی قائل تھے اور ایشان شیطان بھی مانتا۔ آپ جو واقعہ سن چکے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ رب انظرنی، میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میرے رب
مانتا تھا رب. سمجھو مسلمانوں کہ کیا کلمہ پڑھنے والے کس گہرے کنویں میں گرے پڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا سٹیج ہے اس کو ابو جال ابو لہب مانتے تھے، فرعون مانتا تھا، شیطان مانتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ جب وہ ہے اور اچھے نام اچھی اچھی باتوں پر ہر قسم کی عبادت سور و پکار کے لائق بگڑی پرانے والا بھی وہ یہ نہیں مانتا. کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دی. یہ ہے اصل جھگڑا. اب آپ یہ بات سمجھ گئے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھنے والے پہلی بات کو بھی نہیں مانتے. ان کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ ہے. اور لاہور والے کیا کہتے ہیں؟ علی اجمیری دے رہا. اجمیر والے کہتے ہیں کہ وہ دے رہا، وہ کہتے ہیں بابا فرید دے رہا. ان کا عقیدہ تھا کہ کانوں آنکھوں پہ کٹو اللہ کا. یہاں پیر سپاہی اٹھا تھا، پھونک مارتا تھا، کہتے اندھوں نے دیکھنا شروع کر دیا. ایسے جھوٹ. ان کا عقیدہ تھا زندگی موت کا مالک اللہ ہے. یہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں 11ویں کھا کے پورے ہندوستان پاکستان میں مساجد میں سنو کہ 80,000 مردے عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دیے تھے. یہ تمہاری کتاب اور یہاں بیان ہوتا ہے سارے لوگوں کا عقیدہ. ان کا عقیدہ تھا کہ نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. یہاں کہتے ہیں آپ کو پھنسے نکلی ہے، آپ کی بہن دودھ نہیں دیتی، وہاں آپ کو رزق چاہیے، ہاں آپ کو اولاد چاہیے. یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ معاف فرمائے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کے عقیدے تو ابو جال سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو نمازیں اور مسلمان سمجھے کرتے ہیں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ابو جال سے اس کی پارٹی سے 4 سوال ہوئے، اے محمد پوچھ ان سے کہ یہ کام کون کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو سارے اللہ کرتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے، یعنی ان کو اختیار دے کے کرتا ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. ان کا جھگڑا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، رب کو مانتے تھے، زمین آسمان کا خالق ہے وہ، بلکہ اس کے لیے عبادتیں بھی کرتے تھے آج عمر کر. لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو نہ ملاؤ. بس یہ شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. شروع میں بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلی دعوت اللہ نے توحید کی دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت عبادت سمجھانے کے لیے توحید ربوبیت کو بطور دلیل کے پیش کیا. دوبارہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اس کو نہیں مانتے تھے نا، یہ منوانے کے لیے توحید ربوبیت جو پہلی قسم ہے اس کو اللہ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے زمین کو فرش بنایا، جو بارشیں برساتا ہے وہاں سے تم رزق دیتا ہے. یہ تم مانتے ہو نا؟ ہاں تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. دیکھو آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے روشنی کا منکر ہے. میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کس چکر میں پڑے. ایک آدمی روشنی کا منکر ہے، آپ اس کو قائل کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ روشنی کا وجود ہے، تو پہلے آپ وہ بات کریں گے نا جس کو وہ مانتا ہے. اس سے پھر آپ مثال آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ آپ کو چیز نظر آ رہی، ہاں اگر روشنی نہ ہو تو یہ نظر آئے گی، کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب پھر روشنی ہے نا. یعنی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں ایک چیز کا وہ قائل نہیں ہے، پہلے آپ اس چیز کا ذکر کریں گے جس کو وہ مانتا ہے، اس سے آپ آگے ادھر چلیں گے. اللہ نے بھی قرآن پورے میں بڑی دلیل یہ دی کہ جب مجھے رب مانتے ہو، زمین آسمان کا خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، زندگی موت کا مجھے مالک مانتے ہو، تو پھر یہ بھی مانو نا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق بھی میں ہوں. اللہ نے پہلی بات کو تیسری بات کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا. اب انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ہے بات. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کلمہ شریف پڑھنے والے یہ ان کو پہلا بھی نہیں پتا. اور 4 آدمی اکٹھے ہو گئے، انہیں کہا یار نماز کو پڑھی ہے؟ کہتے ہاں.
کتوں تک پہنچ گیا ہے؟ کہتا میں پکائی پھرنا کل اللہ تک پہنچ گیا. ٹھیک. دوسرے نے پوچھا اوے تو نماز کو یاد کیتی ہے؟ کہتے کیتی. کتنے پڑھ گئے؟ کہتے سورۃ فاتحہ ہن مکائی الحمدللہ. تیسرے نے پوچھا او تو کو نماز کو یاد کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں. کتنے؟ اے سبحانک اللہ ہن مکائی. ٹھیک. چوتھے نے پوچھا سنا تو؟ کہنا میں سبحانک اللہ تو بھی حالے کافی سارا پیچھے ہیں. اے کلمہ پڑھنے والے وہ پیچھے نے پیچھے. ابو جہل تو بھی پیچھے تھے، ابو لہب تو بھی پیچھے. اللہ دکھ جو ابو جہل مانتے تھے تم وہ بھی نہیں مانتے. اللہ سمجھنے کی توفیق. آگے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا بیان کیا. سنو ولایت جو اللہ بیان. ایک ہے ہندوستان پاکستان کی ولایت. یہاں لوگوں کے ذہن میں کہ ولی آ رہا ہے بڑا یہ ہو رہا ہو ولی. ولی کے کچھ سینگ نہیں ہوتے. جو قرآن حدیث پر چلے، حق کی بات کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، اس دور میں سچ بولے، اللہ کی قسم اللہ کا ولی ہے. ولی کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ اتھے جی ہے نا بڑا یہ کو بڑا کچھ ہی ہاں ہاں وہ جڑا کو وخان وہ شوبدہ با انہوں ولایت سمجھی تسی. ایک آدمی ملنے گیا ایک اللہ کے بندے کو، وہاں اس کے پاس کچھ دن ٹھہرا. جانے لگا. کہتے تم آئے تھے یہاں یار کس لیے؟ نہیں بڑا کچھ سنیا سی تواڈے متعلق، نظر نہیں کچھ آیا. کچھ تھے نظر نہیں آیا. اس نے کہا 3 دن تو میرے پاس رہا ہے، میرے دسترخوان پہ حرام کرے تو تو نے دیکھا؟ کہتے نہیں. میری کوئی نماز تکبیر اولا کے بغیر ہوئی ہے؟ کہتے نہیں. میری زبان سے کسی کا گلا چغلی تو نے سنی ہے؟ کہتا ہے نہیں. گالی کی ہے نہیں. کہتا اور ولایت سنگھ انہیں نہیں جا نظر نہیں کچھ ہے. اللہ کیا کہتا ہے ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ 62 نمبر نہ 22 نمبر ایت نہ 62. خبردار اللہ کے دوست وہ جن کو نہ آگے کا ڈر ہے نہ ان کو کوئی غم ہے. اب جتنا شرک ہے، جتنا عرس میلہ ہے، قبر پرستی ہے، نظر نیاز، یہ ایت پڑھی جاتی ہے اللہ کے ولی سارا کو زمین آسمان کے مالک، سات فیض کے مالک. اللہ کی ولایت اس کی نظر جو ہوتی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے کی مدد 2 گھنٹہ تقریر کر گیا اپنا نگرانے ماننے قبر پرستی پوری کرنے کے لیے. بتاتا نہیں کہ ولی کون ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سنو ولی کون ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کی. آگے نہیں پڑھتے. ایمان اور تقوی یہ ولی کی شرط ہے. تقوی کا معنی عمل. تقوی کا معنی کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، جن سے روکا ہے رکنا. تو معنی کیا ہو گیا؟ ایمان عقیدہ اور تقوی عمل. جن کا عقیدہ اور عمل درست ہے وہ اللہ کے ولی ہے. اور ایمان لانے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں. پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایمان کے لیے عقل شرط ہے. بالغ ہو انسان، بالغ اور عقل ہو اس میں، وہ کلمہ پڑھے اس کا ایمان قبول ہے. یعنی بالغ ہو اور عقل ہو، یہ ایمان قبول ہوتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور ہندوستان پاکستان میں ولایت کی پہلی شرط ہے بے عقل ہو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائیں اور ان کو اور عمل کریں. اور ایمان کے لیے پورے علماء پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایمان کس کا قبول ہے؟ بالغ ہو اور عقل ہو، سمجھے شعور سے. یہ ہے جو بے عقل ہے نا، اگر شروع سے بے عقل ہے اللہ اس کو معاف کر. وہ تو ریتی پاس ہے، ریتی پاس بڑا سوٹے لا کے ہوا ہے. اس کو پچھلا بھی پوچھے گا تو ولایت کہاں سے آ گئی؟ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ تو ریتی پاس ہے. عقل کے لیے تو ایمان ضروری ہے. اور یہاں جو بالکل بے عقل ہو جتنا اتنا بڑا ولی ہو، جتنا ننگا ہو، جتنا گند کھائے، جتنا پکڑ ہو، کیا سرکار تمہیں سمجھے ہی نہیں، تو سمجھی رہا کہ بہن. بہرحال بات سمجھو. اللہ سمجھنے کی توفیق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ،
کا، اور اس کے اندر یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ، یہ ہم 17ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ یونس علیہ السلام کا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، وہ سن لو۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا اور سمجھایا لوگوں کو۔ 104 نمبر سے آیات شروع ہوتی ہیں، سنو ترجمہ۔ قل یا ایھا الناس، نبی کہہ دے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین میں تمہیں شک ہے، سنو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں، ایمان کی بات کروں۔ مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے وان اقم وجہک للدین حنیفا، نبی تو اپنا چہرہ سیدھا رکھ دین حنیف سیدھے کے لیے۔ ولا تکونن من المشرکین، نبی تو مشرکوں میں سے ماں ہو۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پکار اللہ کے بغیر ان کو جو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے۔ ان فعلت، اگر نبی، یہ خطاب نبی کو سمجھایا امت کو، اگر تو نے ایسا کیا فإنک اذا من الظالمین، تو ظالم ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچے، نبی اور رسولوں کے سردار، آسمانوں کے مہمان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے میں اللہ کے بغیر۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تیرے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو یہ رد نہیں کر سکتے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ الغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ کل نبی کہہ دے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ فمن اہتدی، جو ہدایت پائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، اپنے لیے پائے گا۔ من ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اس پر ہوگا۔ ما انا علیکم بوکیل، میں کو تم پر دروغہ نہیں ہوں۔ آخری ہے، میں نے بتایا تھا نا، ہر صورت ایک کتاب ہے۔ واتبع، نبی تو پیچھے چل، ما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے تیری طرف، واصبر، اور صبر کر ان کی باتوں سے پریشان، حتی یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ حکم کرے، وہو خیر الحاکمین، اس کا فیصلہ پھر یہ قرآن۔ کیا اللہ نے کہا کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار تیرا مشکل کشا میں ہوں۔ نبیوں اور رسولوں کے سردار کا جب مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ سورہ ہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس میں نبیوں رسولوں کے حالات اور ان پر جو قوموں پر جو اللہ کے عذاب آئے ان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار نہیں ہے چلنے والا زمین پر مگر اس کے رزق کی ضمانت اللہ نے دی۔ اللہ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے سب کو۔ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا چونچ گر دی ہے تو دانا بھی دے گا، رازق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ مکہ آباد ہو گیا، جو یہاں ایمان لائے نا ان کو رزق بے ایمانوں نہ دیں۔ اور کہا ابراہیم سب تیری ساری دعائیں قبول ہیں، یہ دعا نہیں قبول کروں گا، پیدا کروں رزق نہ دوں۔ رب العالمین کون کہے گا رزق سب کو دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی قوم کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ سن چکے ہیں 7ویں پارے میں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تم مجھے تانے دیتے ہو تیرے ماننے والے غریب غربے ہیں، میں نے کہا میرے پاس خزانے ہیں۔ اچھا تو پھر اگر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم تجھے نہیں مانتے، لا عذاب، میں غیب جانتا ہوں، اللہ کو پتہ۔ اچھا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور کھاتا بھی ہے پیتا ہے، انہوں نے کہا میں کہا میں نے فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ۔ انہوں نے کشتی بنائی، مذاق کرتے تھے کشتی بنا رہا ہے، انہوں نے کہا یہاں طوفان آئے گا، وہ ہنستے تھے، وہ طوفان، ایک ایک بوند کو ترستے کہتے ہیں طوفان آئے گا۔ بالآخر پانی آیا، تندور سے نکلا، اوپر آسمان سے برسا، پورا پانی پانی، طوفان آیا،
نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، انسانوں کو ہر چیز کا جوڑا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہی بچے جو کشتی میں تھے، باقی سب تباہ ہوئے، اور پھر دوبارہ جو ہے اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا بیٹا تھا سامنے، اس کو کہا آ جا بیٹھ جا، کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کو یہ گفتگو پسند نہ آئی، موحد باپ اور مشرک بیٹے کی ایک لہر آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بکھری ہوئی لہر آئی اور بیٹا سامنے غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا 950 سال باز کرنے والا، اور کشتی بھی میرے پاس ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح تیرے اہل میں سے نہیں، حالانکہ وہ سکا بیٹا تھا، کیوں؟ اس کی عمل ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے نا، وہ کوئی رسول کی آل نہیں ہے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں نا، وہ آل ہیں، وہ آل رسول ہے۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا آل فرعون۔ آل اہل کون ہیں؟ جو اس کی بات مانے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، وہ آل رسول، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ اور جو ان کے خاندان میں سے بھی ہوں فرض کرو، اور وہ دین نہیں مانتے، شرک کفر پر ہیں، بے دین بے نماز سود ہو رہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آل۔ اور ہمارے ہاں پرلے درجے کا رشی، پرلے درجے کا زانی، پرلے درجے کا جو ہے نا وہ حرام ہو شاید کوئی وہ شاید۔ قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ تیری بات ہی نہیں مانتا۔ اور فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا آل فرعون۔ جب بیٹے کی بات کی تو اللہ نے کہا اے نوح، ابھی تو آپ نے بات کر لی نا اپنے بیٹے کی، آئندہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو تیرا نام میں نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ لوں گا۔ یا اللہ میں نہیں مانتا قرآن۔ پتہ نہیں لوگ رب کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے تھانے میں جا کے ایس ایچ او سے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایجنٹ جا کے چھڑا لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کیڈا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی کول جہاں تے بیٹا ہوتا ڈوب دیتا وچ پاڑی۔ قوم عاد کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، یہاں ایک بات پیش کرتا ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراک بعض آلتنا بسوء، ہود آرام نہ رہا کر ہمارے ان مشکل کشاؤں معبودوں کی جو پہنچی سرکاریں ہیں، ان کی تو توہین کیا؟ کہتے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کہتے یہ توہین ہے، یہ نہ کر۔ انہوں نے کہا مجھے ڈراؤ نہیں، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، بشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ انہوں نے کہا ان کی مار پڑ جائے گی، ان کی کوئی تجھے مار پڑ جائے گی، نہ ان کی باتیں ایسی کیا کر۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تمہیں بھی، میں بری ہوں ان سے جن سے تم ان کو شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے بغیر۔ فکیدونی جمیعا، سارے اکٹھے ہو کے میرے ساتھ کر لو جو تم نے کرنا ہے، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا ہے کہ اللہ پر، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب وہی ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چھپایا ایسا نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پر ہے اور سیدھی راہ کی تلقین۔ ایتھے کہتے ہیں نو یہ چارپائی الٹ دے گا، تون مروڑ دے گا، ٹانگ تو ایک کام رکھا ہے بڑھیا، ٹانگ مروڑ دے گا ٹانگ توڑ دے گا۔ اللہ کے نیک بندے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ قوم سمود کا قصہ یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، وہ اونٹنی والا واقعہ، اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹی، ان پر اللہ کا عذاب آگے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور وہ جو ہے وہاں تھے، انہوں نے مہمانی پیش کی، بچھڑا بھونا ہوا لے آئے، انہوں نے نہیں کھایا، تو وہ ڈرے کہ شاید نقصان پہنچائیں گے مجھے۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہم کھاتے نہیں، یہ نبیوں کا بابا ہے، غیب نہیں جانتا، بچھڑا بھون کے لایا۔ اور یہاں بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، بزرگوں کی کہتے بلی جنہیں پرانے آنے انہیں باری وہ میوں کر دیں دی، رات کو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی، انہیں پرانے دی روٹی پک جاتی۔ اچھا بیوقوف بنائے لوگ کر جناب اتنے سارے خلافتہ لین واسطے پے ہوندے نے، انہوں نسخے سال دے جڑے نا، ہاں جی دن جڑے نا
انہوں تو زیادہ گولیاں بڑھائیاں نے، ایک ڈوز دے دیتی ہو، جو نشہ اترا لگے اور دے دیں۔ ایک دن اس نے خیال کیا، بلی نے، اصل میں جہاں یہ جیسے یہ مرکز ہے، مدرسہ ہے، جہاں بھی زیادہ لوگ ہوں نا، وہاں جو کھانا پکتا ہے 2-3 آدمی زائد آ جائیں کام چل جاتا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، لنگر پکتا ہے مزار پر، 2-3 زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ وہ میوں کر کے بتا دیتی ہے۔ ایک آدمی نے دھیان رکھا، بلی نے میوں تو 3 دفعہ کی تھی، مہمان رات کو 4 آ رہے، مہمان آ جائے تو کھانا پڑا ہوتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہوا؟ وہ اب بات بھی نہیں نہ کرنے دیتے، قریب جائیں گورتے ہیں، بات لوگوں کے سامنے بات، ایسا اظہار بنایا کہ پوچھ بھی نہیں کو سکتا۔ جب وہ آگے کو قریب جرت کی پوچھنے کی، جو بلی دی غائب تھی فرق آندہ جا رہا ہے، کیوں 3 باری میوں کی تھی تو 4 میں ساری عمر ایسے ہی تو رہے، وہ خلافت لے گیا، وہ خلافت لے گیا، تو ایسے ہی رہنا۔ جنید بغدادی کے پاس کئی آئے تھے، ایک کو خلافت ملی، اس کو ڈانٹا کہ تیرا قصور ہے۔ میرا کی قصور؟ ادھر ہاں تو رمز نہیں سمجھا، ہاں ایمان 3 سن چوتھا واپسی، وہ بلی نے شمار نہیں کیا۔ جناب مہربانی، اچھا اچھا مجھے نہیں پتا، چشمے عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں زور رہنے دے، جتنے بدھو ہوں گے اتنا کام چلے گا۔ بیوقوف بنایا، اور یہ بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب غیب نہیں جانتے تو یہ کہاں سے غیب جانتے؟ اللہ 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 تعالیٰ نے بھی بات سمجھائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے واقعات اس لیے بتائے تاکہ تم قرآن پڑھو اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، کم تولتے تھی ان کے قوم، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد فرعون کا قصہ ہے، وہ بھی۔ تو یہ قوموں کے عذاب کے تذکرے ہیں، اس لیے سورہ ہود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات سن لو، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 118، اللہ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف کرتے رہے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر تیرے رب نے جس پر رحم کیا وہ بچا اختلاف سے، باقی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن حدیث کو ماننا چاہیے، رسم رواج باپ دادا اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ پیچھے سیدھے ان لوگوں نے جو رسم و رواج کے پیچھے، اماموں بزرگوں پیروں کے پیچھے، اپنے دھڑوں کے پیچھے اپنے اپنے مذہب بنائے ہوئے، جو 300 سال بعد نکلے، ان کے لگے ہیں تو سچا ہونے کے لیے کہتے ہیں ایک جھوٹ بنا، حدیث نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف امتی رحمت ہوں، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ لو، اختلاف عذاب ہے کہ رحمت ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اختلاف میرے جس پر تیرے رب نے رحم کیا وہ بچا اختلاف سے۔ اس کا مطلب اختلاف عذاب ہے۔ ایک ہے دین سمجھنے کے لیے بات کر دو، شگرد وہ نہیں۔ اختلاف کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کے بجائے رسم رواج بابا دادا اور دھڑے کو پکارنا، جو اس کو پیچھے لگنا، اور جب بات کرو تو آگے سے وہ دلیل دینا، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے، یہ نحوست اور عذاب ہے دین کے بارے میں۔ اور یہ جو حدیث مشہور کی اختلاف امتی رحمت، رسول فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ غلط ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف عذاب ہے، جو اختلاف سے نکلتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت کرے۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف کا درس ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔